مزاج یہ پیدا کرو اپنا کہ ہم اپنے مال کے بلبوتے پہ اپنی بیوی کو پروان چڑھائیں گے، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر کو اپنی محنت کے بلبوتے پہ آگے بڑھائیں گے. یہ مزاج بنانے کی کوشش کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حاکمیت عطا کی، برتری تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو کیوں عطا کی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مردوں کو عورت پر اگر اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا کی ہے، ان کو قوام بنایا ہے، ان پر اختیار رکھنے والا بنایا ہے، تو اس کا سبب یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری خصوصیات مرد کے اندر رکھی جو عورت کے اندر نہیں. دوسرا اہم سبب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. آپ خرچ کرنے والے ہیں تو آپ کی قوامیت ہے. اس میں بتایا گیا کہ مرد کو برتری اگر دی جا رہی ہے عورت کو تو اس کی دو بنیادی سبب ہیں. ایک کچھ بنیادی خصوصیات ہیں، دوسرا وہ خرچ کرنے والے اس لیے دی جا رہی. آپ اگر خرچ کرنے والے بننے کے بجائے لینے والے اگر بن جائیں گے تو آپ نے اپنی آدھی قوامیت کو وہیں دفن کر دیا. آپ نے اپنی آدھی قوامیت کو وہیں دفن کر دیا. آپ نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اکثر وہ آپ ایسے گھرانے بھی دیکھیں گے جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عورت بہت زیادہ مزور ہوتی ہے، عورت بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بولتی ہے. وہ والدین جنہیں اس کی شکایت ہے کہ بیٹا صرف بیوی کی سنتا ہے، والدین کی نہیں سنتا، وہ ذرا جائزہ لے کہیں ایسا تو نہیں کہ جہیز کا پیسہ لے کر مرد کی آدھی قوامیت کو انہوں نے ختم کر دیا. مرد کو، شوہر کو اپنی بیوی کے سامنے پہلے ہی سے آدھا جھکا دیا. اس کے نتیجے میں عورت اتنی زوراور ہو چکی ہے کہ وہ شوہر کی بھی نہیں سنتی ہے، ساس سسر کی بھی نہیں سنتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں؟ دیکھیں آپ اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے گھرانوں کے جھگڑوں کا وہ بنیادی سبب یہی کہ مرد کو پیسہ لے کر آپ نے اتنا عاجز بنا دیا ہے، سسرال والوں کے سامنے اسے اتنا جو کمتر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اونچی آواز سے بول بھی نہیں سکتا ہے. کیوں اپنی قوامیت کھوتے ہیں؟ آپ پوری شان کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیے. اور خاص طور پہ ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ آج کے زمانے میں معلوم ہے آپ کو، اگر کسی کوئی عورت خاص طور پہ کبھی جو ہے ایک قانون آپ جانتے ہیں ڈوری کا جو قانون ہے، ڈوری کے کیس میں اگر کسی کو اندر کر دیں نان بیلیبل کے یہ گرفتاری ہوتی ہے، یعنی اس پر آدمی کو جو بول نہیں ملتی ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. حکومت نے جو قانون بنانا تھا بنایا، لیکن آپ کو معلوم ہے بہت ساری جگہ پر اس قانون کا غلط استعمال بھی لوگ کر رہے ہیں. عورت کے گھر، لڑکی کے گھرانے والے لڑکی کی سرکشیوں کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لڑکے کو اندر کرواتے ہیں، ڈوری کیس کے اندر کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس جہیز کی رسم کو اتنا عام کیا کہ حکومت قانون بنانے پہ مجبور ہوئی، اور قانون بن جانے کے بعد جو آدمی جس طرح چاہے اس کا استعمال کرتا جا رہا ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ڈوری کیس کا جو مسئلہ ہے، اس کے اندر بہت سارے جو مظلوم نوجوان بھی نظر آتے ہیں. اس کے ذمہ دار بھی آپ جیسے نوجوان، اس کی ذمہ دار بھی آپ جیسے نوجوان ہیں. بہت ساری سرکش عورتوں کو سر اٹھانے کا بھی جو موقع دے رہے ہیں، اس کی ذمہ دار بھی آپ جیسے نوجوان. اس قسم کی ہزاروں برائیاں ہو سکتی ہیں جو آپ اس کے اندر غور کریں تو آپ کو نظر آئے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جہیز جو ہے یہ معاشرے کے ناسور ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اب تک کی بات ہوئی کہ اس کے اندر برائیاں کیا ہیں، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، یہ ہم سب جانتے تھے. میں نے صرف بطور تمہید آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ زیادہ اہم سوال ہے. اور ہر جگہ برائی کو پہچاننا اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتا جتنا زیادہ اس برائی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اہم ہوتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں یا نوجوانوں کی تربیت کی فکر کیجیے. اس دنیا کے اندر آپ کو بتاؤں، اس وقت دنیا مادیت کی دنیا، اس وقت دنیا مادہ پرستی، پیسے کی دنیا ہے. دنیا میں ہر طرف انسان کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے تم پیسہ لے سکتے ہو، کیسے تم پیسہ حاصل کر سکتے ہو، کیسے تم مالدار بن سکتے ہو، کیسے زیادہ سے زیادہ دولت مند بن سکتے ہو. اس ماحول میں پروان چڑھنے والا، اس ماحول میں چلنے پھرنے والا، اس معاشرے کے اندر جینے والا انسان ماحول سے متاثر ضرور ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں کی سوچ بنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا جو کام کرنے کی ضرورت ہے، مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور علماء لوگ اپنے معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان کی فکر کریں. مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی فکر کریں، سمجھائیں، بتائیں. اس معاشرے کے اندر جو یہ تصور ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس تصور سے ہٹا کر ان کو بتایا جائے کہ محبت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، رشتہ داری اور تعلق داری بھی بہت بڑی چیز ہے. عورتوں کی جو باپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی مجبور انسان کی مجبوری کو سمجھنا بھی کوئی چیز ہے. یہ ساری چیزیں جو عمدہ اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، یہ نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ سب سے پہلا کام ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے
کہ اس جہیز کی رسم کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ اگر مسلمانوں کی نے کیا ہے تو صرف اتنا کیا ہے کہ علماء کے ایک طبقے نے اس کے خلاف باقاعدہ تقریریں کی یا کچھ رسالے لکھ دیے، لیکن معاشرے کے اندر یہ رسم جتنی زیادہ تیزی سے پھیلی ہوئی ہے اس کے خاتمے کے لیے اس سے کہیں زیادہ میں نے جیسے کہا کہ نوجوانوں کی فکری تربیت، ان کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو اس حقیقت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، مال سے آگے بہت ساری چیزیں ہیں اور ان چیزوں کی قدر و قیمت مال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور مال ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ پہلا کام کیا جائے۔ اور دوسری بات لوگوں کو یہ سمجھائی جائے، لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ مرد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قوامیت دی ہے تو اس کا بنیادی سبب یہ کہ وہ دوسروں پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے قوامیت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو مال انہوں نے دوسرے پہ خرچ کیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سربلندی عطا کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوامیت دی ہے۔ اس احساس کو زندہ کریں، نوجوانوں کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھانے کی کوشش کریں کہ پیسہ لے کر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں، پیسہ لے کر آپ بنیادی کچھ ضرورتیں اپنی پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی حیثیت کھو رہے ہیں۔ اور دنیا میں وہ کون سا انسان ہوگا جو اپنا پاور، اپنی طاقت گنوانے کی حماقت کرے یا نادانی کرے؟ یہ آپ کی قوت ہے کہ آپ خرچ کرنے والے ہیں، اس کا خیال رکھیں، یہ مزاج لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی تھی، ترمذی کی روایت ہے، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل امت فتنہ، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے، ہر امت کے لیے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ بناتا ہے، اور میری امت کے لیے اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ مال ہے، میری امت کے لیے کوئی فتنہ ہے تو وہ مال ہے۔ اس حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اس طرف سے چوکنا رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عورتوں سے جو مال لیتے ہیں، کسی کے پاس سے بھی کوئی مال لیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فتنے کے شکار ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے فتنہ قرار دیا، امت کے لیے فتنہ قرار دیا۔ اس احساس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہی کچھ باتیں تھیں جن کو میں نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے سمیٹنے کی کوشش کی کہ جہیز جسے کہتے ہیں یہ معاشرے کا ناسور ہے، یہ بہت غلط رسم ہے، انتہائی غلط رسم ہے۔ یہ تو میں نے جسے کہا کہ ایک مسلمان تو دور کی بات، ایک اچھے انسان کے اندر بھی یہ جذبہ اگر ہوگا تو وہ اس رسم کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ تو پھر بھی ایک مسلمان ہیں، ایک کامل انسان ہیں آپ، تو آپ اپنے آپ کو اس کمال تک لے جانا چاہتے ہیں تو اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ان عورتوں کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرے، ان بچیوں اور لڑکیوں کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے جن کی زندگیوں کے اندر صرف جہیز کی لعنت کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ آپ کا ایک اقدام ان کی زندگی کے اندر روشنی لا سکتا ہے، اور ان کی زندگی میں آپ کے روشنی آئے گی، ان کی زندگی میں آپ کی وجہ سے روشنی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر روشنی لائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ برابر بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو کہ ہم دنیا کو دینے والے بن کر زندگی گزاریں گے، دنیا سے لینے والے بن کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ دنیا سبق یہ دیتی ہے کہ دنیا سے جتنا لے سکتے ہو لے لو، اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کو جتنا دے سکتے ہو دینے والے بنو۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اتنی پاکیزہ تعلیمات، اتنی عمدہ تعلیمات آپ کے اور ہمارے دین کے اندر ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس کا نمونہ بن جائے، کیوں نہ ہم اس کے ترجمان بن جائے، کیوں نہ ہم اس کے علمبردار بن جائے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہیں پر اپنی بات روکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہیز کی لعنت سے اس معاشرے کو پاک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اپنے خاندان کے بڑوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس لعنت کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر یا شیخ۔ الحمدللہ آپ نے شیخ کی زبانی بڑی تفصیل سے اس موضوع پر تقریر سنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیخ نے جو علاج بتایا ہے کہ ہم اس ناسور کو کیسے ختم کریں، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس بزم کے دوسرے مقرر ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے صدر برادر عمر
کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ڈیس پر آئیں اور اپنے عنوان پر گفتگو کریں.